اور خواتین و حضرات, جب ہم نشریات بھی کر رہے تب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ہوں گے سندھی, مہاجر, پنجابی, بلوچی, پٹھان, ظاہر ہے کسی کی اپنی شناخت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہوں گے مسلمان, ہندو, عیسائی یا شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, ظاہر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا رائٹ ہے. ہم ہوں گے پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, ہم ہوں گے گورنر, وزیر اعلیٰ. جس لمحے یہ معاملہ شروع ہوا میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں کہا تھا بھائی اب جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا میں سب کا رسمی تعارف تو کرا دوں گا کہ یہ گورنر ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہیں, یہ ہیں, لیکن تعارف سب کا آج ایک ہی ہے, وہ یہ کہ بھائی یہ پاکستانی بھائی ہے. کیا بات ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہم نے نشریات کا آغاز کیا, ہم نے جس پہلی شخصیت کو لیا وہ ہمارے صوبے کے گورنر تھے. میں نے یہ بات کہی کہ یہ تعارف ہے ان کا گورنر سے, لیکن آج میں ان کو گورنر کہہ کے مخاطب نہیں کروں گا, ایک پاکستان کی فوج کا سپاہی, پاکستانی عوام کا نمائندہ بن کے مخاطب کروں گا. اور انہوں نے کہا بالکل آپ یہی کیجئے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی گورنر ہاؤس کراچی میں, وہ کراچی میں حملہ ہو گیا تھا, گورنر بچ گیا خالی, اس کے وہاں پہ جو ہے اس بھی جشن منایا جا رہا ہے اور شادیاں میں بج رہے ہیں. خواتین و حضرات, ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس جشن وہاں منا رہے ہیں, ہم یہاں منا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پلیز یہاں پر آپ بھی تشریف لائیے. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب بھی آ رہے ہیں. آئیے, کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں ہیں. ARY بھائی کی خصوصی نشریات میں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب, سر بہت بہت کیا بات. ویسے جو وسیم بدامی نے بھارتی میڈیا کو رات سونے نہیں دیا ہے نا, اور جس طریقے سے بدامی بھائی نے بدلہ لیا ہے انڈین میڈیا سے, جاوید بھائی, بہروز سبزواری بھائی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماتھا چومنا چاہیے. اور کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت سارے آئیے گا گورنر صاحب, آئیے گا, جتنے میں گورنر صاحب بیٹھے. وہ ترانہ ہے نا, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, میرا اسے نعرہ یہ ہمیں دشمن کے میڈیا کو سکھانا ہے بھائی کہ بیٹا تھوڑا سا سیکھو, کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی. ساحر علی بگا صاحب نے اپنے ترانوں سے لوگ گرمایا ہے, کیا بات ہے ساحر علی بگا کی. بھائی ساحر علی بگا کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا وہ سپاہی ہے جو سارے سپاہیوں کو اور ان کا خون جو ہے اور لہو جو ہے گرما دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آئیے گا, آئیے گا سر. اور کیا کہیے گا کامران ٹسوری صاحب, یہ جو ساری صورتحال بنی, آئیے بیٹھ کے بات تو بلکہ اس دوران آپ بتائیں بہروز بھائی کہ آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہم نے اپنے سچ کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ان کا جھوٹ آگے, کیونکہ سامنے والی پارٹی بہت جھوٹی ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیے یہ میرے اللہ کا قانون ہے ہاں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کی جیت ہوتی ہے. الحمدللہ, الحمدللہ, کیا بات ہے. اور یہ پچھلے چند دنوں میں جو سچ کی جیت اللہ پاک نے کی ہے, الحمدللہ, اور کریڈٹ تو صرف پاک فوج کو جاتا ہے. کیا بات ہے. ہمارے سپہ سالار صاحب, ہیٹس آف سید صاحب, آپ سلامت رہیں, آپ کی ٹیم نے کمال کر دی, مزہ آ گیا. الحمدللہ سر, میں نے کہا تازہ ترین اپڈیٹ بھی تاکہ اسکور کارڈ سب کو یاد رہے. یہ اسکور کارڈ اپنی نسلوں کو یاد کرانا ہے, وہ اسکور کارڈ یہ ہے 6-0 ہے بھائی جان. یہ تازہ ترین اپڈیٹ بتا دو, یہ 6-0. کیا بات ہے, یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے گورنر صاحب. بالکل یاد رکھنا. وسیم بھائی ایک بندے کو آپ کامران بشیر مسیح صاحب جو ہیں ان کے لیے کلیپ. ہاں کیا بات ہے بھائی, کیا بات. پوری دنیا میں انہوں نے ہلا کے رکھ دیا صاحب, جتنے بھی آرمی پائلٹ ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ نمبر 1 اس وقت. وہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, نو ڈاؤٹ. پھر ہم نے ثابت کیا, دیکھیں دس از نیشن, یس, پاکستانی ہے یہ, یس. یہ کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے. بیوقوف جو کہتے تھے کہ یہ ڈائلوگ ہیں, ملی نغمے ہیں, ترانے ہیں, ہم نے ساری باتوں کو جھوٹ ثابت کیا. اس میں ایک ثبوت یہ بھی ہے, ہم ہمیشہ کہتے تھے, ابھی میں نے کہا کہ بھائی ہم ہوں گے مسلمان, ہندو, عیسائی, ہم ہوں گے شیعہ, سنی, بریلوی, ہم ہوں گے ایم کیو ایم پیپل. جب پاکستان کی بات ہے پاکستانی, تو وہاں سے بات شروع ہوئی, ارتضا توری, یہ مطلب کوئی یعنی کوئی تفریق ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے, بس سب پاکستانی ہیں, سب پاکستانی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہاں, جن میں سب سے پہلا پاکستان کا وہ بیٹا جس کی عمر صرف 7 سال تھی, اور جو پہلی رات انہوں نے راکٹ لانچر ہمارے شہر پہ مارے, تو وہ 7 سالہ جو بچہ شہید ہوا, آج میں سمجھتا ہوں اس کی جو ماں ہے, شہید کی ماں ہے, ان ماں باپ کو ہم نے نہیں بھولنا. بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں چراغ ہیں, وہاں بھی فخر ہے, لیکن وہاں آج ان ماؤں کو ہم نے نہیں بھولنا. صحیح بات, جن کے بچے اس میں شہید ہوئے, ہاں, اور ظاہر غازیوں کی ماؤں کو بھی نہیں بھولنا. بے شک. لیکن وسیم بدامی بھائی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس پر میں ضرور بات کروں گا. کہیے. ایک تو دنیا کے سامنے
भारतीय मीडिया का चेहरा बेनकाब हुआ है और दुनिया ने देखा हाँ। कि जिस तरह उन्होंने फिल्मों की रिपोर्टिंग होती है, फिल्मी रिपोर्टिंग, बिल्कुल हर बंदा एक ही बात जी, कर रहा है। फिल्मी रिपोर्टिंग की और मैं समझता हूं कि उन्होंने भारत को दुनिया में रुसवा कराया। बेशक। इसके साथ साथ उनकी जो फोर्सेस हैं, हाँ, मैं कहता हूं कि उन्होंने भी दुनिया में उस कंपनी को जो अपने एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया में अपना नाम वो किए सर हुए पकड़ के थे, बैठे हुए फ्रांस वाले यार, क्या हो गया? उन्होंने अब इनको नई कंडीशन लगा दी है मेरी मालूमात वो में। क्या? उन्होंने कहा है कि अब अगर एयरक्राफ्ट देंगे हाँ। तो पायलट भी लेना साथ पड़ेगा, में बंदा भी हमारा होगा, बंदा भी ड्राइवर हमारा होगा। वो होता है ना, किसी कच्चे ड्राइवर को गाड़ी नहीं देते रेंट यार, की गाड़ी नहीं गाड़ी का देते। बेड़ा गर्क। अच्छा आगे सुन ले। और उन्होंने ये कहा क्या हो है रहा है?